बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अजान के वक्त सिर्फ एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। अजान के लग़वी मानी है ख़बरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अजान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला की जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अजान के कलमात का तर्जमा कुछ यूँ है: अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे नाज़रीन, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, उसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत जानिए कि जब अज़ान होती है और उस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बातें करते हुए, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक़्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक़्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। आप ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक़्त में हमें क्या करना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। उसका सही तरीका ये है, और ये भी कि अगर हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में ज़रूर आते होंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम नहायत ही अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों को इससे बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान आप लोग रोज़ाना सुनते होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है ख़बर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अज़ान उन अल्फाज का मजमू है जिनसे लोगों को ख़बर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं। यही वजह है कि सरकार और सहाबा सब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ लेकर जाते तो ज़रूर अज़ान देते। इसमें बस्ती वाले अंदाज़ा लगा देते कि ये मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमान ही रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान व अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां लिखेगा
اور 1000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، آپ آج کل ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں۔ تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1000 درجات بلند ہوں گے اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اگر مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں یہ اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہیں۔ یہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں۔ اور نمبر 3، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہیں وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو توبہ سننے والا اس کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لتخلف الميعاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 126۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا ضرور کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا تو آپ خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب تم نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے اور ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز
جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اس اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی آسان ہو تو ہم سب ہی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی ساخت کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے پورا ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہیں، انسان ہیں یا دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم، اپنا رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔